الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جہاں پر روزانہ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو انسان کو اداس کر دیتی ہیں، اور وہاں پر اداسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ ایسی خبریں بھی آتی ہیں جو انسان کو خوش بھی کرتی ہیں۔ کچھ سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر والا عافیت والا نکاح کروائے اور شادی ہو جائے۔ الحمدللہ شادی ہو گئی، اور پھر ان کا فون آیا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ تو یعنی ایسی خبریں بھی انسان سننا چاہتا ہے جو خوشی کی ہوں، جو مسرت کی ہوں، اور یہی اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ کہیں پر موت ہے، کہیں پر حیات ہے۔ کوئی انسان اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور دوسری روح اس دنیا کے اندر اپنا وقت پورا کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، کچھ گفتگو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ حضرات کے سامنے عقیقے کے متعلق کر لی جائے، کہ یہ جو عقیقہ ہے اس کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کے جوابات دیے جائیں، عقیقے کا پس منظر بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اللہ رب العزت جب انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور کوئی خوشی عطا کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی مال و دولت ایک جگہ جمع کر کے کوئی انسان اس کو خرچ کر کے اپنے اختیارات کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو سب کو جمع کرے اور اس بات کے لیے لگائے کہ اس کے پاس اولاد ہو، اگر اللہ رب العزت نے اولاد اس کے لیے نہیں لکھی تو وہ یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی پیسے سے اس نعمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی امیر خاندان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، دولت دی، پیسہ، ہر چیز دی ہے، لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور ہمیں ہر چیز اب پھیکی معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم بچوں کو پارک میں کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اسکول جاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ایک خاص قسم کی آہ اٹھتی ہے، ٹھیسیں اٹھتی ہیں، ہم اپنی زندگی کو خالی محسوس کرتے ہیں۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ یہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء ذکور، کسی کو لڑکے دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کچھ لوگوں کو اللہ لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بانجھ رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ میرے بڑے بھائی صاحب، ان کی 4 بیٹیاں، میری ایک بہن اس کی 3 بیٹیاں اور بیٹیاں ہی ہیں صرف، اور بھائی ان کے پاس ایک بھائی ہے، اس کے پاس صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، اور ہم لوگ ہیں، میں ہوں اور میرے بھائی ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹی بھی دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو بانجھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو کچھ نہیں، کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا اس کو کچھ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، انہ علیم قدیر۔ تو لہذا ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے تو انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک پڑھے لکھے سمجھدار والدین، دیندار والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جب شادی کرتے ہیں لڑکوں کی، لڑکیوں کی، تو ہمارے ہاں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی زبردست شادی ہو، وینیو یہ ہو، اتنا خرچہ کرتے ہیں، کپڑے وہاں سے سلواتے ہیں، اور یہ اس قسم کی سیٹنگ ہونی چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اور لڑکا جو ہے وہ بہت محنت کرتا ہے کہ بھئی ڈگری لیتا ہے، جاب اچھی ہو، اچھا اس کے پاس اسٹیٹس ہو تاکہ اس کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے۔ لڑکی بھی اسی طریقے سے، لڑکی کے والدین بھی بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ علمی طور پر، یعنی ایجوکیشن وائز جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں دینی تعلیم دینے کی ضرورت بھی ہے کہ نکاح کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیں کہ نکاح کا کانسیپٹ کیا ہے، نکاح اللہ تعالیٰ نے مشروع کیوں کیا، یہ جو شادی کا ایک مقدس بندھن ہے، رشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ اس کے اندر ناظرین سب سے بنیادی طور پر اس سے اللہ تعالیٰ نسل انسانی کی بقا، یعنی نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ عطا کرتے ہیں، نسل انسانی کی بقا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہو تو انسان پیدا ہونا ختم ہو جائیں تو یہ تو دنیا کے اندر انسان ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جن معاشروں میں آپ نکاح کو دیکھیں، وہاں نکاح نہ ہوتا ہو، شادی ختم ہو رہی ہو، شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، میرج انسٹیٹیوشنز کولیپس کر رہا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اور وہ گیپ کیا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے، اور بچے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، مین فورس جو ہوتی ہے، جو ورکنگ فورس ہوتی ہے، اس کی قلت ہے، اس کی کمی ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے اس چیز کو قائم رکھا۔ تو لہذا اب پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی نکاح ہے، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ عطا فرمائے گا، اولاد عافیت والی اولاد عطا فرمائے، صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یہی دعا اور انبیاء کرام مانگا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے صالح نیک صالح اولاد عطا فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تو ہمیں ایسی بیویاں، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ تو لہذا اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما جو میرے وارث ہوں۔ تو لہذا اولاد کی دعا اور نیک صالح اولاد کی دعا تو انبیاء کرام نے مانگی اور صلحاء نے مانگی۔ تو اس سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو صحت مند، عافیت والی، نیک، سعادت مند اولاد عطا فرما۔ تو لہذا ناظرین، اگر سعادت مند اولاد ہوگی تو وہی آپ کے لیے دعا بھی کرے گی، وہی آپ کی خدمت بھی کرے گی، وہی آپ کی قدر بھی کرے گی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے، اور ولد صالح، نیک اولاد۔ الصالح کی قید ہے، اولاد تو سب کی ہوگی لیکن نیک اولاد جو ہے وہی دعا کرے گی۔ اور نیک اولاد کب ہوگی؟ دیکھیں، جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ پڑھتے ہیں، اور وہ جب ایک علاقے میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کی خدمت نہیں کرتے، میزبانی نہیں کرتے، اور وہاں پر ایک دیوار گری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس دیوار کو جو ہے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان لوگوں نے تو ہمارا اکرام نہیں کیا، ہمارا کوئی دعوت نہیں کی، کوئی ضیافت نہیں کی، ہم تو مسافر تھے، اور آپ نے ان کی دیوار کو بنایا۔ تو فرمایا کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
اور ان کا جو والد تھا وہ نیک تھا، ان کے والدین نیک تھے۔ تو لہذا اولاد صالحہ جب حاصل ہوگی کہ جب والدین نیک اور صالح ہوں، کیونکہ اولاد کا سب سے پہلا جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے تو والدین کے اوپر کچھ حقوق ہیں بنیادی طور پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ سب سے پہلے جو اس کے دل و دماغ کے اندر جو آواز پہنچے، جو دعوت پہنچے، وہ اللہ کی بڑائی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی جو اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو لہذا یہ سب سے پہلے کلمات ہیں، اذان ایک مکمل دعوت ہے، اور یہ فطری ایک اعلان ہے جو اس بچے کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں جو ہے پہنچا دیا جائے، اس کو پتہ چل جائے، اس کی روح کو، اس کے جسم کو، اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو، ایک ایک جز کو، کہ تو مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، اور یہ فطری کلام ہے، اور توحید اور رسالت پر ایمان رکھنا انسان کا فطری طور پر بنیادی فریضہ ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، موجوسی بناتے ہیں۔ تو لہذا اس بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اس کی تحنیک کی جائے۔ تحنیک کیا ہے؟ کہ آپ کھجور اس کو جو ہے تھوڑا سا اپنے منہ میں رکھ کے اور اس بچے کو چٹائیں، کھلانا نہیں ہوتا، صرف چٹانا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اس کے بعد 7ویں دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ 7ویں دن ناظرین ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا عقیقہ کرے۔ عقیقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنے کے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ وہ جانور ہے جو اس بچے کے نام پر کاٹا جائے گا۔ اس کو نسکیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے قربانی کو کہتے ہیں نا، تو اسی طرح سے اس کو بھی عربی زبان میں نسک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بچے کی طرف سے خوشی کا ایک قربانی کی طرح، جیسے عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس طرح کا ایک صدقہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ کا بچہ گروی رہتا ہے اس وقت تک، جب تک آپ اس کی طرف سے عقیقہ نہ کر دیں۔ تو لہذا عقیقے کو عقیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7ویں دن جانور کو ذبح کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے بالوں کو کاٹنا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بچے کے پیدائش کے اوپر جانور کاٹا جاتا تھا، اور اس کے خون کے بچے کے سر پہ لگا دیا جاتا تھا۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ جاہلیت کی ایک رسوم باطلہ کو ختم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو، اور اس کے بالوں کو منڈواؤ، اور پھر اس کے بالوں پر کاٹ کر جتنے بالوں کا وزن بنتا ہے اتنے بقدر چاندی صدقہ کرو، اور سر کے اوپر جو ہے زعفران جو ہے وہ مل دو، زعفران ملو، تاکہ وہ اس خون کے بدلے میں ہو جائے، اور زعفران سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے اس کے دماغ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی جو زعفران کی جو فوائد ہیں وہ اس کے ذریعے سے اس کے دماغ میں پہنچیں گے، اور اس کا دماغ مضبوط ہوگا۔ تو لہذا ناظرین 7ویں دن حکم دیا گیا کہ قربانی کرو، اور اسی طریقے سے نام رکھو، اور چاندی کو صدقہ کرو بالوں کے وزن کے برابر، اور سر میں جو ہے وہ زعفران لگاؤ۔ اور پھر آپ ختنیں کرنی ہیں، سنتیں جیسے ہم ختنیں کہتے ہیں، اور وہ آپ 7ویں دن بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے، ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جس کے ہاں اللہ تعالیٰ جس کو لڑکا دے اس کو چاہیے کہ وہ 2 بکرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ لڑکی دے اس کو چاہیے کہ وہ 1 بکرا یا 1 بکری جو ہے، 1 شاۃ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور یہ خوشی کی قربانی ہے، اس میں غریبوں کو بھی کھلائیں اور عزیز و قارب رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ اب لہذا ناظرین کانسیپٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اور یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جی یہ فرض ہے، تو ہر آدمی تو کر نہیں سکتا، جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ لہذا سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کا کیا، اور صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کے کیے، حضور سے بھی ثابت ہے۔ تو لہذا یہ سنت عمل ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا
کہ لوگ جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا اعلان نہیں کرتے تھے اور اس کو چھپاتے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کے نسب جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، کیونکہ نکاح کی کئی قسمیں تھیں، اور ایک قسم یہ بھی تھی کہ لوگ چھپ کے نکاح کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے، تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پھر اولاد ہوتی تھی اس کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو سب سے بڑا ایک بچے کے اوپر جو آپ سمجھ لیں کہ جو تہمت لگتی ہے یا اس کی پرسنالٹی کو جو چیز ڈیمیج کرتی ہے، جو اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے، اور اس کے اندر عورت کی اور بچے کے نسب کی اور عورت کی عصمت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام لیتا ہے۔ اسلام کے اندر بنیادی طور پر حکم یہ ہے کہ جب آپ نکاح کریں تو وہ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعل النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو، ولو کان فی الدف، اگرچہ دف بجا کے کرو، وجعلوہا فی المساجد، اور اس کو مساجد کے اندر کرو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس کا نکاح، عبداللہ کا نکاح جو ہے فلاں لڑکی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب فلاں خاتون جو ہے، جو فلاں کی بیٹی ہے، وہ بیوی ہے کس کی؟ وہ عبداللہ کی بیوی ہے۔ تو لہذا کل کو اگر کوئی عبداللہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے تو کسی کو بہتان لگانے کی، تہمت لگانے کی یعنی وہ جرت نہ ہو۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ اعلان کرو نکاح کا، اور پھر مرد کے لیے حکم لگایا کہ وہ کیا کرے، اولم ولو بشاتن، کہ وہ ولیمہ کرے، اگرچہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے کرے۔ اگر دیکھیں جب ولیمہ کیا جائے گا تو ولیمے کے اندر لوگوں کو بلایا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ میری بیوی ہے۔ نکاح میں وہ شخص بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں بندے سے کر دیا، عبداللہ سے کر دیا۔ آج عبداللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا دیکھو ولیمہ ہے اور میں نے جو ہے اس خاتون سے نکاح کیا ہے، تو لہذا سب کو پتا ہو کہ یہ خاتون جو ہے وہ عبداللہ کی بیوی ہے۔ لہذا اب جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اولاد کی جب پیدائش پر انسان جو ہے وہ عقیقہ کرتا ہے، تو عقیقے کے موقع کے اوپر جب وہ دعوت کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کھلاتا ہے، تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہے، میں نے آپ لوگوں کو ولیمہ کھلایا تھا کہ میری شادی ہوئی تھی، آج اللہ رب العزت نے مجھے اولاد دی ہے، اس کا میں عقیقہ کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بچہ جو ہے وہ عبداللہ کا ہے، یہ بچہ عبدالوہاب کا ہے، یہ عبدالوہاب کا بیٹا ہے، یہ عبدالوہاب کی بیٹی ہے، یہ عبدالرحمن کا بیٹا ہے، عبدالرحمن کی بیٹی ہے۔ کل کو کوئی ان کے نسب پہ کوئی طعن و تشنیع نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا تو اگلا پچھلا نہیں پتہ۔ تو لہذا سب کو، پورے خاندان کو، برادری کو، قبیلے کو پتہ ہو کہ یہ بچہ جو ہے یہ فلاں کا بچہ ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر جو ہے اس کا کانسیپٹ رکھا۔ اب ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ دیکھیں، عقیقہ اصل میں ویکسینیشن ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے نا، اس کی ویکسینیشن ڈیولپ ہو گئی، آج ویکسینیشن دی گئی۔ تو عقیقہ کیا ہے؟ یہ ایک ویکسینیشن ہے روحانی طور پر۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام کے اندر ڈسکرمنیشن ہے، لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1، تو لہذا یہ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں لڑکا جو ہے اس کو چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں، وہ باہر رہتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، وہ فوج میں ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ لڑکی جو ہے وہ گھر کے اندر رہتی ہے، وہ باہر نہیں جاتی، تجارت نہیں کرتی، فوج میں نہیں جاتی، جنگیں نہیں کرتی، اور اس کی ڈیوٹی باہر نہیں لگتی، تو لہذا اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس لیے لڑکے کو پروٹیکشن کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کی طرف سے 2 تاکہ اس کی حفاظت زیادہ ہو۔ یہ نہیں کہ جی اس کی خوشی زیادہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی اور اس نے اس بیٹی کو اور بیٹے کو اس بیٹی کے اوپر ترجیح دی، اور بیٹی کو اس نے وہ حق نہیں دیا جو بیٹے کو وہ دیتا تھا، یعنی پیار کے اعتبار سے اور وراثت کے اعتبار سے، ہر حوالے سے، تو کل قیامت کے دن میں اس سے سوال پوچھوں گا، اس کا میری امت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح مت دو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں جو ہے وہ دونوں اولاد ہیں۔ بیٹا جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو بیٹا اور بیٹی دونوں نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اپنی اولادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تربیت، حضور نے فرمایا اچھا نام رکھے، ان کی تربیت کرے، اور پھر جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کرے، اور اگر اس نے ان کا نکاح نہیں کیا اور وہ زنا کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ جو ہے وہ والدین کو ملے گا۔ اور جو نیک کام کرے گا، جو اعمال کرے گا،
اور اس کا اجر بھی والدین کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ناظرین عقیقے کا کانسیپٹ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ آپ نے 3 دفعہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ موجود ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور آپ اس سے پہلے اتنے غصے میں نہیں آئے تھے، اور آپ نے تاکیداً کہا کہ دیکھو کیا بنی اسرائیل کے اندر تورات اور زبور نہیں تھی اور ان کے ہاں آسمانی کتابیں موجود نہیں تھی، تو پھر ان کا کیا حال ہوا؟ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ علم کا اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء آہستہ آہستہ جو ہے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہذا لوگ جہلاء کو علماء بنا لیں گے، یعنی اپنا بڑا بنائیں گے، اور ان سے مسئلے پوچھیں گے اور ان مسئلوں سے وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو لہذا ناظرین جو بھی عالم دین آپ کے علاقے کے اندر ہے، آپ کے حلقے احباب کے اندر ہے، آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ کا کوئی عزیز و قارب ہے، تو اس سے تعلق رکھیں اور علماء سے محبت کریں۔ علماء سے محبت علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہے وہ علماء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانتے ہیں، ان کے پاس عرفان ہوتا ہے۔ تو لہذا گزارش یہ ہے ناظرین علماء کی قدر کریں، اور یہ خاص طور پہ اس دوران تو کئی علماء جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ یو کے اندر بھی بڑے بڑے علماء کرام انتقال کر چکے ہیں، اور یعنی اکثر روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، فلاں عالم کا انتقال ہو گیا۔ تو لہذا علماء کی قدر کریں اور ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ دیکھیں جو شخص علماء سے محبت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو اس کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ، پہلی تو میں آپ کو ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کن عالماً او متعلماً او مستمعاً، کہ دیکھو یا تو تم عالم بن جاؤ، یا تم طالب علم بن جاؤ، یا تم سننے والے بن جاؤ، اور یا چوتھے نمبر پہ تم کیا کرو کہ ان سے ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن خامساً، اور 5ویں نہ بننا، یعنی ان سے نفرت کرنے والے۔ آج کے دور کے اندر علماء کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کو غلط الفاظ کے ساتھ القابات دیتے ہیں، برے طریقے سے ان کو پکارتے ہیں اور ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا جو علماء حق ہیں اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا ہے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، ان سے محبت فرمائے۔ حضور نے فرمایا دیکھو طالب علم بنو، عالم بنو، ان کی گفتگو سننے والے بنو، اور پھر چوتھے کا فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں ولا تکن خامساً، ان سے بغض مت کرنا، ان سے نفرت نہیں کرنا۔ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص علماء سے نفرت کرے گا اور اہل اللہ سے، اہل علم سے اس کو تعلق نہیں ہوگا، تو وہ تو علم سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس کو علماء سے محبت نہیں ہوگی، اہل علم سے وہ تعلق نہیں رکھے گا، تو وہ اس کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ علم کے لیے تو اس کو اہل علم کی مجالس میں جانا ہوگا، ان کے حلقہ احباب میں بیٹھنا ہوگا، ان کی گفتگو کو سننا ہوگا، اور اگر محبت کے ساتھ سنے گا تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرے گا، اور وہ اس کے دل و دماغ میں وہ باتیں بیٹھیں گی بھی۔ تو لہذا اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اسی کے ساتھ جمع فرمائے گا، اسی کے ساتھ رکھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایک ایکٹر آ کے کھڑا ہو جائے کہیں پر تو مجمع لگ جاتا ہے،
لوگ جو ہے وہ اسپورٹس پرسنالٹیز سے محبت کرتے ہیں، فٹ بالر سے، کرکٹرز سے، اور جو ہے کوئی پولیٹیشین سے محبت کر رہا ہے، کوئی پولیٹیشین آ جاتا ہے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ وہ ایکٹر، نہ وہ اسپورٹس پرسنالٹی، اسپورٹس مین، نہ وہ پولیٹیشین، یہ کوئی بھی آپ کو جانتا بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا رہی ہوگی۔ لیکن آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی محبت کل قیامت کے دن آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ کس حوالے سے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گی، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کر رہا ہے کان معی فی الجنہ، کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ بھئی آپ حضرات نے کل قیامت کے دن کس کا قرب حاصل کرنا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان دنیا داروں کے ساتھ، اور یہ جو گلوکار ہیں، ایکٹرز ہیں، اور یہ جو فنکار ہیں، اور مختلف قسم کے جو سنگرز ہیں، اور یہ اسپورٹس مین ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کی معیت میں جانا ہے، یا اہل اللہ، انبیاء کرام، اولیاء کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے جو وارثین ہیں، حضور کے جو نائبین ہیں، علماء حق، علماء، ان کی صحبت کے اندر، ان کی معیت کے اندر آپ نے جانا ہے۔ یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اہل اللہ سے محبت کرے، علماء سے محبت کرے، اور ان کی مجلس کو اختیار کرے، ان کی قربت کو اختیار کرے، اس سے اس کو دینی فائدہ ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے دین کا علم پیدا فرمائیں گے، دین کے علم کا نور اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا، میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا تھا، تو وہ بکرے کی ایج کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال کا یا 2 سال کا ہونا چاہیے؟ وہ تو جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں نا، وہی جیسے دمبا ہے، وہ اگر 6-7 مہینے کا بھی ہے، صحت مند ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ بکرا 1 سال کا کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ تو نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ابراہیم عرض کر رہا ہوں۔ جی ابراہیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، شاید آپ پہچانا نہیں پہچانا، خیر پہلی بار آپ کی محفل میں ایک سائل بن کر حاضر ہوا ہوں۔ اچھا جی اچھا مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب کے 4 بیٹیاں ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں دوسری شادی کر لیتی ہے، وہ جو اور صرف بیٹیاں بیٹا نہیں ہے، والد کی جو وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ اور جس شخص کا انتقال ہوا اس کے والدین زندہ ہیں یا انتقال کر چکے ہیں؟ اس کے والدین نہیں ہیں۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، میں ابراہیم مانچسٹر سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا جی۔ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے خواب کے بارے میں۔ خواب کی تعبیر نہیں پوچھوں گی، صرف خواب جو میں دیکھتی ہوں نا، تو پھر اس کے بعد میں یہی سوچتی ہوں، دعا کرتی رہتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا میں پڑھتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی میں جب بھی وہ خواب دیکھوں تو میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خواب پھر میں نے دیکھی ہے، پھر اس طرح ہوئے گا، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ عموماً 7-8 دفعہ میں نے یہ خواب سین دیکھی ہے نا، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں آپ کا پرانا دوست خواجہ فہیم بریڈ فورڈ سے فون کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کے بڑے پروگرام وزٹ فائدے مند ہوتے ہیں، کہ میں بھی ہسٹری کا اور ٹریول کا بہت ہوں، تو آپ سے میرا بڑی خواہش ہے لندن آ کے آپ سے ملوں۔ امام قاسم صاحب سے بھی ملاقات کبھی ہوتی تھی جب ساؤتھ ہال میں ان کے ڈیڈی قرآن شریف کا وہ تفسیر پڑھاتے تھے نا،
جی جی. تو آپ کا موضوع جناب مولانا صاحب بہت اچھا ہے. میں کافی علماء اکرام کے ساتھ بہت قریب رہا ہوں اور عزت بھی کرتا رہا ہوں، مگر بعض علماء ویکنس بھی لوگوں کی پکڑ کے نا اچھالتے ہیں. نمبر ایک، اور بریڈ فورڈ یا یارکشائر یا مانچسٹر کے ایریے میں جی ایک نئی غبار چلی ہے کہ مولانا کو تو یہ لوگ کافی اختلافات میں چھیڑتے ہیں، اور میں مذہور آدمی ہوں اور مجھے بھی بہت تنگ کرتے ہیں نوجوان بلا وجہ. اس کا بھی پلیز آپ نوٹس لیں. اور کچھ نہیں مطلب کیا چھیڑتے ہیں آپ کو، بلی کرتے ہیں، یعنی معذور سے کیا مراد؟ سر جی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا انڈر گراؤنڈ میں، آپ کو یاد ہوگا 20-25 سال پہلے آل گیٹ وہ مسجد نہیں اپنی مرکز تبلیغی مرکز قریب میں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا انڈر گراؤنڈ میں، گر گیا تھا تو دونوں بازو کٹ گئے تھے میرے. اچھا تو اس کی یعنی میرے بازو نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میرا ڈیورس بھی ہو گیا تھا. وائف لندن میں ہے، میں بریڈ فورڈ میں ہوں، ہمارا ڈیورس ہے. تو میں ادھر رہتا ہوں، میں ٹیچر ریٹائرڈ ہوں، I'm a retired teacher, so I am into history, archaeology, and I travel, but I get attacked by a lot of young people. نہیں تو یہ مسلمان بچے کرتے ہیں ایسا؟ جی جی اپنے پاکستانی جی، مجھے انگریز ہندو سکھ نہیں کرتا، یہ مسلم پاکستانی لوگ کرتے ہیں. اور بچے، یہ بڑی حیرانگی کی بات بتائی آپ نے، اللہ رحم کرے جی. چلیں حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حوصلہ دے. یہ تو بہت بری بات ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں نے گزارش آپ سے یہ کرنا ہے کہ علماء ایسے ہیں اللہ کے بزرگ جو جن کی تنخواہیں مقرر ہیں بیچارے، مگر وہ بولتے بھی نہیں ہیں. اگر ایسے عالم کی کوئی خدمت کرے، اور میں نے تو کوئی گھر میں یہ رکھا ہوا مسجد کے یہ ڈبہ اور صدقے کا یہ ہے، کیا اس صدقے کا کوئی جمع پیسہ اس مدد کے ساتھ دے سکتا ہے کسی عالم کو؟ چلیں میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی تک بچوں کے عقیقے نہیں کیے، تو جیسے دوسرے ملکوں میں بہت غربت ہے، پارٹی کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں نا ادھر ٹی وی پہ، تو ادھر دے سکتے ہیں عقیقے کے یا خود نہیں؟ تو کرنا ان بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ بچے تو ابھی شادی نہیں ہوتی تو بال بچے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقیقے کی ایج کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب، میں ہاسٹل سے بات کر رہی ہوں. میں 2 منٹ لے سکتی ہوں؟ تھوڑا میرے کو ایک سیریس ایشو جس پہ آپ سے تھوڑی انفارمیشن بھی چاہیے اور مشورہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو میری فرینڈ ہے، وہ پاکستان سے شادی کروا کے آئی تھی. تو جس طرح نارملی یہاں پہ بچیاں ویزا لے کے آتی ہے، تو ان کے خیر جو بھی ان کے ہسبینڈ تھے وہ ٹھیک مطلب نہیں تھے ان کا، کہ وہ ان کا کرمنل ریکارڈ بھی تھا، اور جو بھی جیسے یہاں پہ یوزلی ہوتا ہے گرل فرینڈ جو بھی. تو خیر اینی ویز انہوں نے ان سے ڈیورس کر لی. ان کے پیرنٹس کو بھی پتا تھا اور ان کے لیگلی ان کی یہاں سے ان سے ڈیورس ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی وہ مطلب انہوں نے کیا کیا، وہ اپنا الگ گھر لے کے، کیونکہ یہاں پہ ان کو ظاہر ہے ریزیڈینس مل گئی تھی، یہاں پہ ویزا وغیرہ مل گیا تھا، تو اپنا گھر لے کے اور جاب کر کے وہ اپنا الگ گھر لے کے جو رہ رہی تھی. تو لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو انفارم کیے بغیر، ایک یہاں پہ وہ مسلم ہی تھے، مطلب مسلم ہی ہیں، ان سے شادی کر لی، نکاح کر لیا، مطلب جیسے پراپر وہ مولوی صاحب کے پاس جا کے، اور جس طرح نکاح یوزلی مسجد میں ہوتا ہے گواہ بنا کے. لیکن انہوں نے اپنے پیرنٹس کو انفارم نہیں کیا. اب جب ان کے پیرنٹس کو پتا چلا ہے نا، تو وہ ان کو شدید ان کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ ہر صورت ان سے ڈیورس لیں، ورنہ ہماری طرف سے مطلب آپ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم آپ کے پیرنٹس نہیں، اور ہم آپ جی ٹھیک ہے ایموشنلی وہ بات کر سکتے ہیں. اب ان کو کیا اسلامکلی اور شریعت وائز ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اب اس لیے بہت پریشان ہے کہ میں اگر اپنے پیرنٹس کو ناراض کرتی ہوں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور ظاہر ہے وہ ہیپیلی شادی تو ان کی ہیپیلی ہوئی اور لیگلی ہوئی ہے، نکاح بھی لیگلی ہوا ہے. نہیں تو اچھا ابھی بس یہی بات کرنی ہے، اور کوئی بات بھی کرنی ہے آپ نے؟ جی 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 یہی کرنی ہے، اور کوئی تو نہیں کرنی نا؟ جی 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 جی. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، تو پہلے تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین سے کیوں نہیں ان کو بتایا، پہلے ان سے کیوں نہیں اجازت لی، یا ان کو کیوں نہیں بتایا کہ جی میں اس طرح سے شادی کر رہی ہوں؟ تو یہ کیسا نکاح ہے جس میں والدین کو انفارم نہیں کیا گیا، والدین کو نہیں بلایا گیا؟
देखिए जब हमें ये बात पता चली ना, तो आइडियली तो खैर हमने भी उनको इस बात पे डांटा ही, क्योंकि जाहिर है इन्फॉर्म तो उन्होंने हमें भी नहीं किया, उन्होंने अपनी एक कजन और अपनी बहन को गवाह बना के निकाह कर लिया। लेकिन सिर्फ वो उनके असल में पेरेंट्स पाकिस्तान में है ना, तो वो यहीं पे मतलब शादी करा के जैसे पाकिस्तान में है, चलें उनको कम से कम उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी या उनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। जी जी बिल्कुल, इस बात में तो हम भी उनको मतलब हमारी भी यही राय थी कि आपको, लेकिन सिंस अब उन्होंने कर चुकी है मतलब। अच्छा चलें, अब वो तो कर लिए ना। मैं ये आपकी देखें, आपकी बात से लाखों हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं, तो कोई पैगाम भी जाए ना कि भाई निकाह तो वालिदैन भी शामिल होने चाहिए या उनकी इजाज़त तो होनी चाहिए ना। चलें मैं शरई मसला आपको बताता हूँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हम जैसे दीनी क्लास में जाते हैं या कोई बयान सुनते हैं, तो फिर हम उसको आकर जैसे अपने हल्के में या अपने जैसे रिश्तेदारों में उसको बता सकते हैं, या बस मतलब किसी स्कॉलर का ही उसी तरह बताना ज़रूरी है, या कर सकते हैं, या इसला अगर कोई गलती देखें घर वालों में तो उसको बता सकते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि औरत का जैसे बिल्कुल शरई पर्दा बहुत ज़रूरी है, या जैसे अगर जैसे हम सिर्फ हिजाब करते हैं या इतना काफ़ी है, या बिल्कुल फैमिली में भी बिल्कुल सेपरेशन होना ज़रूरी है कि बिल्कुल महरम ना महरम का भी ख्याल किया जाए। चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह जी। अच्छा देखें, अकीक़े के बारे में तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया। उसी में ज़िम्नन लोगों के जहनों में एक गलत फ़हमी है कि जी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ी उम्र में भी बच्चों का अकीक़ा किया जा सकता है। तो ये बात आप जहन में बिठाएं, बच्चों का अकीक़ा 7वें दिन करेंगे या 14वें दिन या 21वें दिन या 28वें दिन, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जब बच्चा छोटा है, और उसी वक्त ऐलान होता है, उसी वक्त खुशी होती है, उसी वक्त दावत होती है, उसी वक्त उसकी सदका देने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर ज़रूरत नहीं है, अकीक़ा फिर नहीं होता। सही है। और फिर दूसरा सवाल ये पूछा है कि भाई अकीक़ा क्या किसी चैरिटी को दे सकते हैं? दे तो सकते हैं, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट जो अकीक़े का है वो फिर फौत हो जाएगा। वो क्या है कि वो ये है कि भाई आप यहाँ, जैसे हमारे दोस्त ने दावत की और उसने छोटा सा प्रोग्राम किया, बहुत थोड़े से लोग थे उसमें, और उसने अकीक़े का गोश्त पकाया और दुआएं ली, उलमा को बुलाया और बयान भी हुआ और दावत हुई और सबको पता चला, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा बेहतर यही है कि ख़ुद करें। और इस्लाम के अंदर देखें, अभी तो चलें लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से आप गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप हज़रात से गुजारिश करूं कि इस्लाम एक बड़ा प्रैक्टिकल दीन है, और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी में उसको कुछ लम्हात ऐसे चाहिए होते हैं जो पुरमुसर्रत लम्हात हों, खुशी के मौक़े हों, कि जब वो खुशी का इजहार करे और खुश हो। जैसे बच्चे की विलादत के हवाले से है, निकाह के हवाले से, वलीमे के हवाले से, और इंसान ने अगर कोई अचीवमेंट की है, एक मुतलकन ज़ियाफ़त हो, तो ईद के हवाले से कि भाई ईदैन है और ये बड़ा एक अहम मौका होता है। तो जैसे अब देखें ना, किसी का इंतकाल होता है, उसके लिए ताज़ियत होती है, और फिर जो है किसी कोई बीमार होता है, इयादत होती है, तो इंसान को वो लम्हात भी होते हैं जो दुख के होते हैं, जो सैड लम्हात होते हैं। इसी तरीके से खुशी के मौक़े भी चाहिए, वरना तो इंसान डिप्रेस हो जाएगा। अगर हम ये सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दें, आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है, मुस्लिम माशरे के अंदर जो इस्लामिक वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो रही हैं, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ थी, जो कल्चरल वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो रही, और मैं कहूँ कि दीन के नाम पे ख़त्म किया जा रहा है। इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता कि जी आप पर्दा करें, तो पर्दे में का मतलब ये है कि दी दावतें ख़त्म हो जाएं, ज़ियाफ़तें ख़त्म हो जाएं, एक दूसरे से मिलना जुलना ख़त्म हो जाए और एक दूसरे की तबीयत लेना ख़त्म हो जाए, बिल्कुल तन्हा हो जाएं, आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएं। नहीं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम में वो आदमी ज़्यादा महबूब है जो लोगों के अंदर रहता है। और फिर लोग कहते हैं ना कि जी भाई ज़्यादा मिलजुल में फिर प्रॉब्लम होती है, बातें होती हैं, तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो हुज़ूर ने फरमाया, लोगों के अंदर रहता है और उनकी बर्दाश्त करता है और उनके मामलात के अंदर शिरकत करता है, वो शख्स मुझे ज़्यादा महबूब है बनिस्बत उसके जो बिल्कुल साइड पे होकर तनहा होकर
بس اپنی ذات کے حوالے سے بیٹھا رہتا ہے، اپنی زندگی بنا لیتا ہے. دیکھیں یہ نہ کریں. یہ جو ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے یہ ان خواتین کی طرف سے زیادہ کیا جا رہا ہے کہ جو تھوڑا سا دین کی طرف جا رہی ہیں. وہ ان کو کچھ سچ سمجھانے والا نہیں ہے کہ دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو بالکل آئسولیشن میں لے جائیں. ایسا نہ کریں ہرگز. تو لہذا اگر آپ سوشلائزنگ نہیں کریں گے تو پھر بچے دوسری طرف جائیں گے، پھر دوسری طرف وہ پارٹیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو لہذا پھر آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، کمپلیکس کا شکار ہوگا. وہ سمجھے گا اسلام تو ایسا دین ہے جس کے اندر تو خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دعوت ضیافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ کہے گا بھائی مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے. تو لہذا ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین ایک صاحب، ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی اہلیہ دوسری شادی کر لیتی ہیں. تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اچھا دیکھیں، جو بیوی ہے اس کو تو شریعت کے اندر حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو باقی جو حصہ جائیداد ہے وہ بیٹیوں میں اور ماں میں تقسیم ہوگی. اور ماں کا یعنی بچیوں کی ماں کا دوسری جگہ نکاح کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پچھلے شوہر، سابقہ جو شوہر جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی وراثت سے محروم ہو. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میت کی اولاد ہو، اس کے والدین ہوں اور اولاد ہو، بیوی ہو، تو جائیداد ساری انہی کو ملتی ہے. اگر کوئی شخص ہے اس کے والدین نہیں ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی وراثت جو ہے اس کے بہن بھائیوں کو بھی ملتی ہے. لیکن اولاد کی موجودگی میں، والدین کی موجودگی میں یا اولاد کی موجودگی میں اور بیوی کی موجودگی میں یا شوہر کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. دوسرا جو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ بلی کیے جاتے ہیں پاکستانی مسلمان بچوں کی طرف سے کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں دونوں ہاتھ چلے گئے تھے اور وہ معذور ہو گئے تھے. تو کیا ایسا یعنی اس سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں تو بڑا حیران ہوں. اور دیکھیں میرے بڑے بھائی صاحب ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 1992 میں اور ان کے ہاتھ میں گینگرینز ہو گئی تھی، تو وہ ان کا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ جو ہے ان کا کاٹنا پڑا. تو الحمدللہ وہ تو ابھی ماشاءاللہ MNA ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں مذہبی امور کے، اور کاروبار کرتے ہیں، بہت ہی ایکٹیو آدمی ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. تو آج تک ویسے نہ میں نے دیکھا نہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار ان کا کسی نے مذاق اڑایا ہو، یا لوگ تو ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، لوگ تو ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، لوگ تو ان سے انسپریشن لیتے ہیں کہ یار یہ ماشاءاللہ دیکھو کہ یہ بندہ تو جن کے دونوں ہاتھ ہیں ان سے زیادہ کام کرتا ہے، ان سے زیادہ کامیاب ہے. تو لہذا یہ ہمارے معاشرے کی، اور خاص طور پہ میں تو حیران ہوں پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ تو لوگ اس طرح نہیں کرتے. یہاں پہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے والدین کی تربیت کے اندر کمی ہے؟ ان کو نہیں بتایا گیا کہ کوئی بچہ یا کوئی شخص اگر معذور ہو جاتا ہے، اسپیشل ہے، وہ ڈسیبل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تو ہمدردی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مدد کی جاتی ہے، نہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. یہ بہت ہی غلط بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور علماء کا بھی جیسے آپ نے کہا کہ علماء کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے، میرے ساتھ تو نہیں کبھی کسی نے کیا جی. مجھ سے تو لوگ محبت ہی کرتے ہیں، اور نہ بچے نہ بڑے، ایسا پتہ نہیں کون سے بچے ہیں جو علماء کو بلی کرتے ہیں یا ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھائی یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا انہوں نے گھر کے اندر ایک کوئی باکس رکھا ہوا ہے جس میں وہ صدقہ ڈالتے ہیں اور مسجد کے پیسے ڈالتے ہیں، تو کیا صدقے کے پیسے مسجد کے امام صاحب کو یا کسی عالم کو کیا دے سکتے ہیں؟ بھائی کیوں؟ عالم کو کیوں آپ صدقہ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں اگر وہ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے تو بالکل آپ اس کو صدقہ بھی دیں، آپ اس کو زکوٰۃ بھی دیں. لیکن اگر وہ غریب فقیر مسکین نہیں ہے تو آپ اس کو صدقہ نہ دیں، آپ اس کو ہدیہ دیں. آپ اپنی محبت کا اظہار کریں ہدیہ دے کے. اور ہدیہ بھی ہمیشہ وہ 1 پاؤنڈ والا عطر اور 50 پی والی تسبیح اور 10 پی والی ٹوپی نہ دیں. یہ نہیں، آپ برا نہیں مانیے گا، ہدیہ ہوتا ہے،
لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ ایسی ٹوپی لا کے دے دیں. مجھے لوگ لا کے ٹوپی ایک تھیلی دیتے ہیں, اس کے اندر ایک ٹوپی ہوتی ہے, ایک بالکل چائنا کی ایک تسبیح ہوتی ہے, اور ایک عطر ہوتا ہے. وہ عطر اگر آدمی لگا لے نا, عطر تو ہوتا نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, تو وہ اس سے تو آدمی کے سر میں درد شروع ہو جائے, اور جسم پہ لگا لے تو اس کو ریئیکشن ہو جائے کوئی, اور بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے. یعنی یہ بات آپ حضرات برا نہیں مانیے گا کہ یہ بات ہر آدمی جو ہے وہی دے اور جا نمازیں دے. بھئی جا نماز کو کیا کرے گا اتنی جا نمازیں بیچارہ, وہ تو چادر بچھا کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. تو اگر آپ نے کسی عالم کو ہدیہ دینا ہے تو خدا را اس کو کوئی ایسی چیز دیں جو وہ استعمال کر سکے, جو اس کے بچے استعمال کر سکیں, وہ استعمال کر سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ہدیہ چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. اور نہ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں 14 سال ہو گئے, پورے اس 14 سال میں صرف اور صرف ایک, کوئی نام میں نہیں بتاؤں گا, کہ ایک ہیں ہماری, وہ ایک تو انتقال کر چکی ہیں, وہ ہر عید کے موقع پر ایک مٹھائی کا ڈبہ پوسٹ کرتی تھیں, وہ پارسل کے ذریعے آتا تھا. میں ان کو منع کرتا تھا, وہ کہتی تھی نہیں عید کے موقع پہ تو خوشی کا موقع ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. ایک اور آنٹی ہمیشہ کوئی اچھی چیز کہیں جاتی تھی تو کوئی کھانے کی یا کوئی اچھی چیز جو ہے وہ گفٹ بھیجتی تھیں. ابھی ریسنٹلی کوئی اتنا بڑا باکس آیا, میں جب آفس گیا تو انہوں نے کہا جی وہ ایک کارڈ آتا ہے نا کہ جی ڈیلیوری دے رہے تھے تو وہ ڈیلیوری پہنچ نہیں سکی, تو آپ جا کے پوسٹ آفس سے کلیکٹ کر لیں. تو میں, وہ میرا نام لکھا ہوا تھا, تو میں بڑا حیران کہ یار یہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو میں جب گیا پوسٹ آفس تو اتنا بڑا باکس تھا, اور وہ باکس میں دیکھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ اس میں کیا ہے, اور ایڈریس سوئٹزرلینڈ کا تھا. میں بڑا حیران ہو گیا. اچھا اب وہ جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر پہلے ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی پہلے آپ جو ہے وہ گفٹ کھولیں, اس کے بعد یہ لیٹر پڑھیے گا. 2 لیٹر تھے, ایک میرے نام کا, جی میرے نام کا, اور ایک جنرل. میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ اللہ کے نام, وہ سینری بہت خوبصورت, یعنی اتنی اچھی کہ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی اس کو اپنے گھر میں کہاں پہ لگانا ہے مجھے. اور وائف کے لیے ایک بہت اچھا اسکارف, میرے لیے ایک بہترین جو ہے وہ میں کبھی لے کے آؤں گا, دکھاؤں گا آپ حضرات کو, بہت ہی اچھا قلم, اور عبدالواسع کے لیے ڈائری, اور میری بیٹی کے لیے اسکارف, عبدالوالی کے لیے ایک باکس اور چاکلیٹ, اور بہت ہی اچھی سینری. اور یقین جانیے تو اب میں وہ ان کو کبھی میں زندگی میں میری ان سے بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہوا, تو دل سے, یعنی یہ نہیں کہ مجھے ان چیزوں کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے. حضور نے فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دو. ضروری نہیں ہے کہ عالم کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے چچا کو دو, اپنے پھوپھا کو دو, اپنی خالہ کو, ماموں کو, بھتیجے کو, بھانجے کو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیں. بچوں کو سکھائیں کہ اپنے بڑوں کو کیسے ہدیہ دیا جاتا ہے, بڑوں کو سکھائیں کہ بچوں کو کیسے ہدیہ دیا جاتا ہے. میں یقین جانیے کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں جن کا میں بتا رہا ہوں, وہ یقین کریں کہ وہ جب میں جاتا ہوں نا, جب بھی جاتا ہوں, یعنی جب بھی جاؤں, سال میں 6 دفعہ جاؤں, تو ابھی گیا تو انہوں نے مجھے لیے بہترین وہ عطر تھے, وہ عطر دیے, اور مجھے چپل دی, اور ایک بہترین سینڈل دی. اور کبھی مجھے واسکٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ واسکٹ تیرے پہ بڑی اچھی لگی. کہ میں کہیں گیا تھا, میں نے دیکھا یار یہ واسکٹ ہے, تو میں نے کہا یار یہ عبدالوہاب کے لیے لیتا ہوں, عبدالوہاب پہنے گا, اس پہ اچھی لگے گی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کیا ہے, یہ ایک انسان بتا رہا ہے کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اور میں کہیں گیا ہوں تو آپ کو سوچ کے میں نے یہ چیز آپ کے لیے خریدی ہے. تو ہمارے معاشرے میں چاچا کہتا ہے مجھے دیے جاؤ, مجھے دیے جاؤ. بھائی چاچے کا کام ہے وہ بھی بھتیجے کو دے, پھر بھتیجے کا کام ہے کہ وہ بھی چاچا کو دے. اسی طرح سے بڑوں کو دیں, چھوٹوں کو دیں. ہدیہ دینے کا ایک تصور قائم کریں. حضور نے فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. اور علماء سے بھی, آپ اپنے علاقے کے علماء جو اچھے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں, تو ان کو بھی ہدیہ دیں, ضرور دیں, لیکن کوئی تکہ دیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر اللہ کا. میں مسز نیاز بات کر رہی ہوں. کون؟ مسز نیاز. جی جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں, ٹھیک. آپ بتائیں, آپ ٹھیک ہے؟ بچے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کرم شکر اللہ. ہاں, زہرا ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت ہے؟ سب اللہ کرم شکر. عبداللہ سے وہ نہیں آیا, نعت بھی نہیں پڑا, وہ اس کو میں ابھی میں, ہاں وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے, تو انشاءاللہ وہ ابھی یہ
اس کی جو چھٹیاں ہوں گی نا، یہ کرسمس کی چھٹیاں ہوں گی، اس میں ایک دن لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ دعا سلام دینا۔ میں آپ کو وہ مولانا ظریف ولی خان جو اس کا انتقال ہو گیا، اس کا آپ کو تھوڑا آپ کو معلومات دیتی ہوں۔ جی وہ میرے گاؤں کا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آنا جانا بھی تھا اس کا، وہ بہت غریب گھرانے کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں بہت غریب گھرانے کا تھا۔ وہ اس کے جو پشتوں میں اسلامی کتاب تھے نا، وہ میرے کزن سے لے کے جاتے تھے۔ وہ آتا میرے دروازے میں، دروازہ کٹکھٹا، چھوٹا سا بچہ تھا، یہ سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ابو، اس کا داڑھی سفید تھی، بیچارے وہ نہیں ہے، مزدوری کرتا تھا، بہت مشکل سے پالا۔ یہ 4 بھائی اور جو ایک ستیلا بھائی تھا، 4 یہ خود تھی اور ایک بہن تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا، بہت غریب تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ دوسرا وہ سمیع الحق مولانا جو ہے، اس کے ماموں کے ساتھ بھی تھوڑا پڑا اسلام۔ پھر چھوٹا عمر میں کراچی میں گیا، بہت چھوٹا تھا۔ ویسے میں آپ کو بات کرتی ہوں، وہ تقریباً 4 سال مجھ سے چھوٹا تھا۔ اچھا۔ وہ جو تھوڑا کمانے لگا، تھوڑا اس کا حالات بہتر ہوئے، تو پھر ابو ساتھ لے کے گیا، ماں بھی ساتھ لے کے گئے۔ ابھی بیچارہ یہ چھوٹا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک بھائی اس کا رہ گیا، ایک بہن بھی رہ گئی۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے جی۔ بھائی یہ دیکھیں نا کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ غریب بچہ اور ایک غریب باپ کا بچہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا عالم دین بنائے گا اور وہ اتنی بڑی شخصیت بن جائے گا پھر، اور اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کام لے گا، اور جب اس کا انتقال ہوگا تو پوری دنیا کے اندر علماء اس کے لیے دعا کریں گے اور اتنا بڑا جنازہ ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اور یہ اللہ کا ایک دستور بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے دین کا کام لیتا ہے اور غریبوں سے زیادہ دین کا کام لیتا ہے۔ تو یہ تو دین کی وجہ سے اللہ نے عزت دی نا، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے دین کی وجہ سے دیتا ہے، تو اللہ نے ان کو عزت دی۔ جی بہت شکریہ آپ کا یہ معلومات دینے کا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ ذرا سا آواز آپ کے ادھر سے بہت کم آ رہی ہے۔ کیوں؟ آپ ٹی وی کی آواز اونچی کر لیں۔ جی وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آج کل سردی بھی ہے، میری عمر بھی کافی ہے، تو سم ٹائم کبھی ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے تیمم کر لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آج کل جیسے ظہر، عصر، مغرب اتنی جلدی آتی جاتی ہے کہ وہ ہم بار بار نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چلیں میں ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا انہی کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، کوئی انسان اگر بہت بوڑھا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، بیمار ہے، اور اس کو سردی کی وجہ سے پانی پہ استعمال کرنے پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو بالکل وہ نماز کے لیے تیمم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا دوسرا جو سوال پوچھا کہ انہوں نے عقیقے کے بارے میں نے بتا دیا تھا جی، وہ تو چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، بڑوں کا نہیں ہوتا، تو وقت گزر چکا اس کا۔ دوسرا میری بہن نے بڑا ایک اہم سوال کیا کہ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، وہ شادی ہو کے یہاں آئی، پھر وہ ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو جانے کے بعد اس نے پھر دوسری جگہ شادی کر لی ہے، گواہوں کی موجودگی میں کی، مسجد میں کی، اور اس کے والدین کو اس نے نہیں بتایا۔ جب اس کے والدین کو پتہ چلا تو والدین اس کے ناراض ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو طلاق دو، ایموشنل اٹیک کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو کیا اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ گناہ گار ہوئی ایسا کام کر کے؟ اچھا دیکھیں، شریعت کے اندر جو عورت سیبہ ہوتی ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہے، جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو یا بڑی عمر کی ہو، اور اس کو اپنے سب کچھ کا علم ہے کہ بھئی کیا چیز اس کے بینیفٹ میں ہے، کیا چیز اس کے فائدے میں ہے، کیا چیز اس کے نقصان میں ہے، وہ اپنا اچھا اور برا وہ جانتی ہے، سمجھتی ہے، تو اس کو شریعت پوری اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور بس یہ ہے کہ گواہوں کا ہونا اور اس کا اعلان ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور شریعت کے مطابق جیسے نکاح ہوتا ہے، اور والدین کا بغیر کسی ویلڈ ریزن کے، اچھا یہ تو ان کا قصور ہے، غلطی ہے کہ ان کو اپنے والدین کو انفارم کرنا چاہیے کہ جی میں اس طرح سے شادی کر رہی ہوں، اور والدین کو انفارم کریں، والدین کی دعائیں لیں۔ تو اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ تو وہ سمجھتی ہیں، جانتی ہیں ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے، کیا ان کو یہ خوف تھا کہ ان کے والدین شادی نہیں ہونے دیں گے یا وہ شادی میں راضی نہیں ہوں گے؟
اگر وہ راضی نہیں بھی ہوتے اور لڑکا ٹھیک ہے، دیندار ہے، مسلمان ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، کوئی اس کی شہرت ایسی خراب شہرت کا حامل نہیں ہے، جیسے کوئی جواری ہے، ڈاکو ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کرپٹ آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، اور والدین کو ہے کہ یار اب یہ ہمارا داماد ہے اور اس کی وجہ سے ہماری عزت، ہماری جو شان و شوکت ہے، اور یہ دیندار بھی نہیں ہے، تو پھر تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی کف میں نکاح کرنا چاہیے، والدین کی رضامندی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی والدین اس وقت نکاح فسخ کر سکتے ہیں والد صاحب جب کہ وہ لڑکی چھوٹی ہو، یعنی غیر شادی شدہ ہو، لیکن یہ تو شادی شدہ تھی، ان کا نکاح اب ہو گیا ہے، اب والدین اگر راضی نہیں ہیں تو اس سے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ الگ بات ہے کہ والدین کو راضی کریں، اور اگر وداؤٹ اینی ریزن ہے تو پھر والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون حق ہے کون غلط ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کو اپنے والدین کو بتانا چاہیے تھا، اور وہ خوش ہوتے نہیں ہوتے، لیکن یہ ان کو بتا دیتی ہیں، انہوں نے نہیں بتایا تو یہ ان کی غلطی ہے، اس پہ ان سے سوری کریں، معافی مانگیں، اور والدین کو وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن کے ایسے ہی ناراض نہیں ہونا چاہیے، پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، خدا نخواستہ یہاں سے آپ ان کو طلاق دلوا دیتے ہیں اور پھر ان کی شادی نہیں ہوتی، پھر آگے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو لہذا ایسا نہ کریں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ والدین کے پریشر سے ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ طلاق دیں، یعنی ایسا والدین کو کرنا نہیں چاہیے، نہ وہ کر سکتے ہیں شرعی طور پہ، میں نے پورا بیان کر دیا آپ حضرات کے سامنے۔ دوسرا، میری بہن نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں ہم دینی کلاسوں میں جاتے ہیں، ہم بیان سنتے ہیں، تو کیا ہم آ کے دو باتیں کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم آ کے اس کو بیان کر سکتے ہیں، آگے بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، بالکل۔ ایک میں آپ کو یاد کرنے کا پہلے ایک فارمولہ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں 3 اسکروز آف لرننگ، اور 3 اسکروز آف لرننگ کیا چیز ہے کہ جس سے آپ کو بات یاد رہتی ہے، جیسے جو ہم کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں، آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، کوئی بات آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد دوسرا نمبر ہوتا ہے اس کو آپ لکھیں، اور تیسرا اسکرو ہوتا ہے، یعنی یہ تو ایسے ہے جیسے آپ فریم لگاتے ہیں نا اپنے کمرے میں، اگر آپ ایک اسکرو لگا رہے ہیں تو وہ فریم کمزور ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایک جھٹکے سے ہوا سے ادھر ادھر سے گر جائے گی، اگر آپ اس کی سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ بھی 2 اسکرو اور لگا دیتے ہیں تو اب وہ فریم دیوار پر مضبوطی کے ساتھ لگی رہے گی، چسپاں ہو جائے گی، اب وہ اس کو کوئی ہوا اور کوئی جھٹکا، کوئی یعنی کوئی دھماکہ جو ہے اس کو ہلائے گا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں 3 اسکروز آف لرننگ۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آپ پڑھیں، یعنی یہ ایک اسکرو آپ نے لگا دیا، پھر دوسرا ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، یہ دوسرا اسکرو ہے، تیسرا اسکرو یہ ہے کہ اس کو آپ بیان کریں، عربی میں کہتے ہیں اذا تکرر فی القلب، کہ جتنا آپ تکرار کریں گے، جتنا آپ بولیں گے، اتنا آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بات یاد نہیں رہتی، تو حضور نے فرمایا استعین بیمینک، کہ تم اپنے ہاتھ سے جو ہے، دائیں ہاتھ سے جو ہے مدد طلب کرو۔ کیا مطلب؟ قید العلم ولو کان بالکتابہ، کہ علم کو قید کرو لکھنے کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے پڑھنا، دوسری چیز ہے لکھنا، تیسری چیز ہے بیان کرنا، بولنا۔ جتنا آپ بولیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، دعوت دیں گے، علم کو پھیلائیں گے، اتنا آپ کو بھی یاد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 اسکرولز آف لرننگ ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بالکل آپ لوگوں کو بتائیں، ضرور بتائیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار انتہائی شائستہ، انتہائی باادب، مہذب طریقے سے، ایسے نہیں ہو کہ لوگوں کو آپ جھاڑ رہے ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور الفاظ کے اندر جو الفاظ کا چناؤ ہو وہ بڑا میٹھا ہو، شائستگی والا ہو، یہ لٹ لے کر لوگوں پر سوار نہ ہو جائیں، تمہیں جیسے ہوتا نا بس چڑھ گئے ہیں، مجھے تو الفاظ بھی نہیں آتے، اور ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی توہین ہو رہی ہو اور دوسرے کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار تم جاہل ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات تو اپنی علمیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں اب تو میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں جی، سارے جاہل ہیں اور بس، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فخر کی چیز نہیں ہے یہ۔ جتنا علم ہوگا اتنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ غلطیوں کی اصلاح کرنا، دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، میں اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جب کسی حلقے میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کسی قرآن کے حلقے میں جاتے ہیں،
تو وہاں پہ آپ کو علم مل رہا ہے، آپ قرآن پڑھنا سیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کی تلفظ ٹھیک کریں، تفسیر ٹھیک کریں، بالکل صحیح ہے، علم حاصل کریں. لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں پہ جا کے اپنی علمیت کو جھاڑیں گے اور اب آج ہم نے یہ سیکھا ہے تو بس جا کے لوگوں کو ڈھونڈیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے پردے کے احکام سیکھ لیے، پردے کے بارے میں پتہ چلا، اب آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آج ہی سے ساری جو خواتین خاندان کی ان کے اوپر یہ پردے کے احکام لاگو ہوں گے اور وہ ان کو آپ نے لٹ لے کر ان پہ سوار ہو جانا ہے کہ تم گناہگار ہو، تم بے دین ہو، بے حیا ہو اور تم پردہ نہیں کرتے، پردے کے یہ فضائل ہیں، پردے کے یہ احکام ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ بس پردہ پردہ پردہ. وہ اور خواتین کہہ رہی ہیں بھائی اس نے خود کیا پردہ کرنا شروع کر دیا، اب تو یہ ہماری مصیبت پہ آ گئی ہے. تو ایسا نہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، آپ کو جب علم ہوا، پیار محبت سے آپ نے جب پڑھا، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا تو آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. آپ بس احکام بیان کر دیں. کوئی عورت پردہ کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہی تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں، اور اگر وہ کرتی ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زبردستی نہ کریں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسائل کو جو علماء نہیں ہوں، میں نے عام طور پہ اپنی خواتین کے اندر دیکھا اور بعض حضرات کے اندر دیکھا جو ایک مستند عالم نہیں ہوتے، وہ مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ مسائل کو ڈسکس نہ کریں کیونکہ مسائل کا استحضار آپ حضرات کے پاس نہیں ہے. آپ کو میری پوری زندگی گزر گئی اور ابھی تک جو ہے پورا استحضار نہیں ہے. تو آپ حضرات جو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال کے اندر آپ کہیں جی ہم بہت بڑے اسکالر بن گئے ہیں اور ہم جو ہے اب درس دیں گے، ہم حلقے قائم کریں گے. نہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کرنا اور ایک ہوتا ہے درس دینا، مدرس ہونا. مدرس ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہاں، فضائل بیان کریں، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، جتنا زیادہ دینداری آئے اتنا عاجزی انکساری آئے اور سب کو آپ اپنے سے بہتر سمجھیں. یہ نہیں کہ جی میں سب سے بہتر ہوں، سارے مجھ سے کمتر ہیں. نہیں، یہ اصول نہیں ہونا چاہیے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ سارے مجھ سے بہتر ہیں، میں سب سے کمتر ہوں. تو لوگوں کی کوتاہیاں، غلطیاں اور یہ تم لوگ بے حیا ہو، تم یہ ہو، تم فلانے ہو، ڈھمکے ہو، اب فوراً جو ہے جی کل تک تو آپ نے تھوڑا سا پڑھ لیا، اب جی وہ فوراً جی یہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور خاندان میں ایک وہ کھڑا کر دیا، مسئلہ کھڑا کر دیا. اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگ کیا کریں گے کہ وہ آپ آئسولیشن میں چلے جائیں گے، آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، لوگ آپ کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، بہت ساری میجورٹی آپ سے دور ہو جائے گی. تو لہذا جہاں پہ دیکھیں اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں وہاں تک آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ تعلق رکھیں جیسے حضور نے رکھا. حضور کا دعوت دینے کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ لوگوں سے ملتے تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے. اسی طرح سے علماء، اکابرین، اولیاء کرام، تو لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، فوراً نفی نہ کریں. کوئی چیز کا اگر آپ کو علم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا اس پر عمل کرنے لگ جائے. عمل آپ نے کرنا ہے. یہ شریعت دین آپ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ میرے لیے ہے، میں لوگوں کے اوپر اس کو فورس کر کے نہیں عمل کروا سکتا. یہ دین جو ہے دین فطرت ہے اور یہ محبت سے لوگ اس پر عمل کریں، چاہت سے عمل کریں، زبردستی کوئی نہیں کرے گا. تو لہذا یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسائل کو ڈسکس نہ کریں کہ جی تمہارا نماز پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایصال ثواب تم کہاں سے لے آئے، وسیلہ تم کہاں سے لے آئے، او فلانی چیز کہاں سے لے آئے، تم یہ عورتیں سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتی، تم یہ صحیح طریقے سے نہیں. وہ کیا پورے خاندان میں، پورے علاقوں میں، گھروں میں جو ہے وہ تفریق پیدا کرنے اور لوگوں کے جو نظریات ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان کی آپ نفی کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ہمیں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.